الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين صدق الله العظيم. عن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں آج ایک حدیث کی تلاوت کی ہے اور سورت شعراء کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں. 11 محرم الحرام ہے، عاشور کا دن گزر چکا ہے. دل تو چاہتا تھا آج کہ آپ کو آج میں واقعہ کربلا بیان کروں. دل تو چاہتا تھا کہ آپ کو واقعہ کربلا بیان کروں، لیکن کچھ دوستوں کے اصرار پر کہ جو ہمارا روٹین کا درس حدیث اور درس قرآن ہے اسی کو جاری رکھا جائے، تو میں نے پھر وہی جاری کیا. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر فرمایا، پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے حبیب نے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بشری تقاضا ہے. کچھ لوگ فطری طور پر بہادر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں ہی بہادری ڈال دیتا ہے. مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک فطری اور بشری تقاضا ہے جس کے بارے سرور کونین فرما رہے ہیں کہ ہاں، مومن میں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن مومن میں کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، بارہا میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ مومن اگر آپ حالت ایمان میں ہیں،
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حالت ایمان میں ہیں تو پھر کبھی جھوٹ بولنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ حالت ایمان میں ہیں تو کبھی جھوٹ بولنے کا سوچنا بھی مت، جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، خواہ دنیاوی جتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بارہا میں نے آپ سے عرض کی تھی بات، اور آج حدیث پاک میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس جھوٹ بولنے میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے۔ اس جھوٹ بولنے میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ بھی اگر ہو رہا ہے تو آپ نے اسے پس پشت ڈال دینا ہے کہ رب کریم کا حکم ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ اپنے دل میں اسے پختہ کر لیں، اس بات کو، اس بات کو دل میں پختہ کر لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں آپ پر، مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ تاکہ محمد الرسول اللہ کے سامنے روز قیامت سرخرو ہو سکیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا ہم نے من و ان ویسا ہی کیا، ہم نے اپنا نقصان برداشت کر لیا دنیاوی، ہم نے تمام تکلیفیں جھیل لی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، نہ جھوٹی گواہی دی، نہ دنیاوی فائدے کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کی رشتہ داری کو دیکھا، نہ حق ہمسایوں کو دیکھا، نہ والدین کی بات کو مانا اس چکر میں کہ جھوٹ بول دو۔ جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا، تو تب تو میرے بھائیوں ایمان ہمارے دل میں باقی رہ جائے گا اور ہم حضور محمد مصطفیٰ کو شکل دکھانے والے بن جائیں گے، اور اس امید پر بھی قائم رہ جائیں گے کہ حوض کوثر سے اس دن جام بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی مختصر حدیث۔ حدیث بہت مختصر اور بہت جامع ہے، صرف غور و خوض کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کے نتائج بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے نکلتے ہیں، آپ کے درجات ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بلند ہوتے ہیں، رب کی نظر میں بہت معزز ہو جاتے ہو میرے بھائی تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماننے سے۔ محمد الرسول اللہ نے جو بات کہی، آپ کی ایک بات ماننے سے آپ کا درجہ رب کی نظر میں جتنا بلند ہو جائے گا وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء ہم روٹین کی تلاوت کر رہے تھے، آج میرا دل چاہا کہ آپ کو ایک مختصر صورت اور بھی بیان کر دوں، تاکہ قرآن نے جو مختصر صورتیں بیان کی ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت تیز ہیں، بہت اچھا سبق، بڑا سبق چھوٹی سی آیات میں دے دیا جاتا ہے۔ تو رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، برباد ہو گیا۔ ویل، جہنم کی ایک وادی کو بھی ویل کہتے ہیں۔ ویل ایک ایسی وادی ہے جو کہ انتہائی خطرناک اور پر دشوار ہے، اس کا نقشہ کھینچنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو۔ ویل کا مطلب بربادی اور تباہی بھی ہے۔ تو برباد ہو گیا وہ شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرما کون رہا ہے؟ رب کریم فرما رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کس نے بیان کیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں پھر تو بات دل میں اتر جانی چاہیے نا، یہ آپ اور میری بات تو نہیں، یا ہمارے کسی اور بڑے کی بات تو نہیں،
یہ تو رب جلیل فرما رہے ہیں، جبریل امین لے کر آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے دل پر اتر رہا ہے قرآن، فرمانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھروں سے، اپنی تجارت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ آیت میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی تھی، یہ آیت میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی تھی، کسی وقت پھر بھی سناؤں گا، کہ اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت آپ کی ان 6 چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر سمجھنا کہ کامیاب ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت ان 6 چیزوں سے کم ہے تو پھر کامیاب نہیں ہو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، یہ اس کی وضاحت بھی بارہا میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ سب سے افضل جہاد جو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے بتایا ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، حدیث پاک کو سیکھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، پھر ہم نفس کے خلاف جہاد کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر اس کتاب کو سیکھیں گے نہیں تو پھر جہاد کیسے کریں گے؟ پھر تو شیطان ہمیں اپنی لپیٹ میں لے کر رکھے گا، پھر ہم شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یاسین میں کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، الم اعہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے اے بنی انسان وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ نفس سے جہاد کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس کتاب کو سمجھنا، حدیث پاک کو سمجھنا۔ جب یہ کتاب سمجھ آ جائے گی، دل میں اتر جائے گی، تو تمام شرور سے پناہ مل جائے گی، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے ہم لوگ، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ کی طرف بڑھ کر تو دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بڑھ کر تو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کی حفاظت کیا حفاظت ہوتی ہے، ایک ایک چیز سے رب کریم تمہیں بچائے گا۔ پھر واپس سورت کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، بربادی اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ عربی میں ہمازہ کہتے ہیں منہ پر تانا دینا، اگر کسی شخص کو منہ پر تانا دیا جائے تو عربی زبان میں اسے ہمازہ کہتے ہیں، اور لمازہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے یا عیب بیان کیا جائے تو اسے لمازہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی اہم باتیں ہیں، قرآن سمجھو گے تو سمجھ آئیں گی نا۔ آج ہم اسے برائی نہیں سمجھتے، آج ہم اس بات کو برائی ہی نہیں سمجھتے کہ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو تانا زنی کرنا، یہ تو ہمارے لیے آج مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ آج ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگوں کا منہ پر بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم اسے برائی ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن نہیں سمجھا۔ قرآن سمجھیں گے تو بچیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو منہ پر تانا زنی کرے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے۔ اور کون برباد ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا
کہ جو مال جمع کرتا رہا اور پھر اسے گنتا رہا، جو مال جمع کرتا رہا اور اسے گنتا رہا وہ بھی برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ بھی وبال ہے۔ اللہ نے مال کمانے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن جو مال کماؤ اس کے جو مصرف ہیں وہ قرآن سے سیکھو کہ اس پر زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، وہ آگے خیرات اور صدقہ کتنا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کن کن لوگوں کو وہ مال آپ نے بانٹنا ہے۔ مال کی محبت کے باوجود اللہ نے کہا کہ تمہیں اسے بانٹنا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسافروں کو، جو لوگ حالت جنگ میں ہیں انہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں انہیں، تب آپ کا مال پاک ہو جائے گا، پھر وہ مال وبال نہیں رہے گا، وہ مال آپ کی کفایت کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے، یحسب، وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دے گا، بے شک اس کا مال اسے اخلدا کر دے گا، اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے کر دے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ دنیا تو ہمیشہ ہمیش ہے ہی نہیں، یہ فانی ہے، جتنا مال دولت جمع کر لو وہ یہیں رہ جائے گا، آپ کے ساتھ کیا رہ جائیں گے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی چیز تو صرف نیک اعمال ہیں، باقی رہ جانے والی چیز تو صرف نیک اعمال ہیں، وہ سارا مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ ایک چندے سے کٹھی کی ہوئی چارپائی جو مسجد میں پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر 4 لوگ آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس پھٹے پر غسل دیں گے جسے مسجد سے منگوایا جاتا ہے، چندے کے پیسے سے بنایا جاتا ہے۔ اس دن آپ کو آپ کے اچھے غسل خانوں میں غسل نہیں دیا جائے گا، چندے سے بنے ہوئے پھٹے پہ لٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، امیر سے امیر شخص، غریب سے غریب شخص اسی پھٹے پر لیٹ کر غسل لیتا ہے، امیر سے امیر شخص، غریب سے غریب شخص اس مسجد کی چارپائی پر سوار ہو کر 4 کندھوں پر لد کر قبرستان پہنچتا ہے۔ یہ ہے حقیقت جس سے ہم نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ نظریں کیوں چرائے ہوئے ہیں؟ کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ شیطان کا دھوکہ کس طرح دور ہوگا؟ جب قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غضب کی آیت ہے، ہرگز نہیں، لینبذن، لام تاکید اور نون مشدد۔ میرے بھائیو، عربی گرامر جاننے والوں کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ جہاں یہ 2 الفاظ آ جائیں، لام تاکید اور نون مشدد، تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور، مطلب تاکید کا صیغہ ہے، تاکید بھی بہت زیادہ درجے کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ضرور بالضرور مزہ چکھاؤں گا۔ حطمہ کا حطمہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جو انسان کو چیر دیتی ہے۔ دوزخ کے درجات بھی مختلف ہیں، سب دوزخیوں کو ایک عذاب نہیں دیا جائے گا، دوزخ کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اور حطمہ کیا ہے؟ دوزخ کی ایک وادی ہے۔ رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جو کہ ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، جو کہ چور چور کر دیتی ہے۔ یہ کاٹ دینے والی آگ ہے، یہ جلا دینے والی آگ نہیں، یہ
جلا دینے والی آگ نہیں، یہ کاٹ دینے والی آگ ہے میرے بھائیو، کاٹ دینے والی۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ نار اللہ الموقدہ۔ میرے بھائیو بہت سخت آیت ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے خود بھڑکائی ہے۔ ذرا سوچو، اس آیت کی سختی کو سوچو کہ یہ آگ کیسی ہوگی جس کے بارے رب کریم یہ فرما رہے ہیں کہ نار اللہ الموقدہ، کہ یہ وہ آگ ہے جو رب کریم نے خود بھڑکائی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ جسم کی جلد کو نہیں جلائے گی، جسم کی جلد کو نہیں جلائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دل پر اثر کرے گی۔ میرے بھائیو یہ آگ دل پر اثر کرے گی، یہ دل کو ریزہ ریزہ کر دے گی، دل کو چور چور کر دے گی۔ یہ جلانے والی آگ نہیں، یہ کاٹنے والی آگ ہے، یہ کاٹنے والی آگ ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کے بارے رائے یہ بھی دی ہے کہ اگر ایٹم کو توڑا جائے تو اس کے اندر سے جو حرارت نکلتی ہے، مطلب جو آج کل ہم ایٹامک بامز بناتے ہیں، اس کے ایٹم کے ٹوٹنے سے جو حرارت نکلتی ہے، یہ وہ آگ ہوگی، وہ کاٹتی ہے، وہ جسم کو جلاتی نہیں، وہ جسم کو کاٹتی ہے، یہ وہ آگ ہوگی۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے۔ میرے بھائیو جو رائے مجھے معلوم ہو جاتی ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں قرآن کا انتہائی ادنا طالب علم ہوں، مجھے تو شاید الف بے بھی نہ آتی ہو، جو بات مفسرین فرما گئے جو میرے علم میں آتی ہے وہ میں آپ کو آ کے بتا دیتا ہوں۔ مختلف مفسرین نے اس کے بارے مختلف تفاسیر میں مختلف لکھا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو ایٹم کے ٹوٹنے سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ کاٹنے والی آگ ہے، یہ کاٹ دے گی، جسم کو ریزہ ریزہ کر دے گی، چور چور کر دے گی، جلائے گی نہیں۔ سوچو کس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا عذاب کہا ہے کہ جو منہ پر تانا زنی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اسے گنتا رہتا ہے۔ چار باتیں تو بتائیں اللہ نے ان چار باتوں کی یہ سزا بتا دی۔ میرے بھائیوں یہ سزائیں پتہ چلیں گی ہمیں تو ہمیں اس بات پہ یقین ہوگا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ قرآن کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، رب کریم فرما کیا رہے ہیں، کن کن باتوں سے بچنا ہے، منکرات کو چھوڑنا ہے۔ یہ منکر ہے، میں اکثر آپ کے سامنے منکرات اور معروفات کی بات کرتا ہوں۔ یہ منکر ہے تانا زنی کرنا، یہ منکر ہے عیب جوئی کرنا، یہ منکر ہے مال جمع کرنا اور اسے گنتے رہنا، اس کو اس کے حقداروں تک نہ پہنچانا، یہ منکرات میں شامل ہے۔ ان منکرات کی رب کریم نے جو سزا بیان کی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، میں نے ویسے ہی بیان کر دی جیسے مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی، نہ اس میں نے کچھ بڑھا کر کہا نہ اس میں کچھ گھٹا کر کہا۔ انہا علیہم مؤصدہ، سورت کا انتخاب سخت ہو گیا ہے آج میرے بھائیوں، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے قرآن کی ایک ایک چیز آپ کو بیان کر کے سنانی ہے۔ میرے ذمے یہ فرض ہے، آپ کا یہ میرے اوپر حق ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہو سکا قرآن سیکھنے سے وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ گزارش بارہا یہی کی جاتی ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں۔ کچھ چہرے اب ہمیں ایسے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ جو اب اس درس کو سننے کے لیے وقت پر موجود ہوتے ہیں، انہیں قرآن کی عظمت کا احساس ہو چکا ہے کہ اس قرآن کو دل میں اتاریں گے تو آخرت میں سرخرو ہوں گے، اگر اس قرآن کو دل میں نہ اتارا تو آخرت میں شرمندہ ہوں گے۔ تو رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ انہا علیہم مؤصدہ، تو یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں اگر کوئی جگہ کھلی رہ جائے تو کچھ چانس تو ہوتا ہے کہ انسان سانس لے لے، کچھ گھٹن کم ہو جائے،
لیکن یہ آگ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ ان پر میں بند کر دوں گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے اونچے اونچے ستونوں میں انہیں ڈال کر اس آگ میں انہیں بند کر دوں گا۔ یہ ہے اس سورت کی تشریح۔ چھوٹی صورتوں کی تشریح کرنے میں سارا وقت نکل جاتا ہے ہمارا۔ آئندہ سے کوشش کروں گا کہ ہم اپنے سبق پہ ہی رہیں۔ سورت شعراء ہے جس میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ لمبی صورت ہے آپ کہیں بوریت کا شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں آپ کو ایک چھوٹی صورت بھی ساتھ سنا دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ سے کوشش یہی کروں گا کہ ہم اپنے سبق پر قائم رہیں۔ سورت شعراء کو سنیں۔ آپ لوگ جب قرآن کی عظمت کو دل میں اتاریں گے تو پھر قرآن کا ایک ایک لفظ راحت دے گا، ایک ایک لفظ آپ کو تازگی دے گا، آپ کے دماغ اور دل کو سکون دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔